کیا ہوا؟ تھک گئے ہو؟ مشکل لگ رہا ہے حالات کو تسلیم کرنا؟ نہیں ہو رہا اب مزید صبر؟ زندگی جینی ہی اب بے معنی سی لگنے لگی ہے؟ لگتا ہے اب سب کچھ صحیح نہیں ہوگا؟ سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا محسوس کرتے ہو خود کو؟ لگتا ہے نا کہ کوئی تمہارا نہیں؟ سب چھوڑ جاتے ہیں، سب بدل جاتے ہیں نا؟ تو سنو، اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو یقین رکھو، کیونکہ اس کی ہر بات میں حکمت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی، اتنی کہ ہماری برداشت سے بھی باہر ہے، جبکہ ابھی تو ہماری برداشت ہے، جبھی تو ہم گزر جاتے ہیں نا۔ جس کا گزارنا ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، وہ زخم بھی بڑھ جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ساری زندگی رہیں گے۔ پتہ ہے، جو انسان اللہ کی محبت کو جان لینا، وہ لوگ اس کی مصلحتوں کو بھی سمجھ جایا کرتے ہیں، اس کے کیے گئے ہر فیصلے کے پیچھے اللہ کی حکمت تلاش کرتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، اس سے شکوہ نہیں کیا کرتے، اور ایسے لوگ کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ اللہ کا ساتھ اور اللہ کی محبت انہیں ہر وقت سے لڑنا سکھا دیتی ہے، اور یاد رکھو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہماری مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن جانتے ہو، اللہ مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اس سے نکلنے کا رستہ بھی بناتا ہے۔ تو یقین رکھو، تم اکیلے نہیں، تمہارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار سنتا بھی ہے اور اس کا بخوبی جواب بھی دیتا ہے۔ تو تمہیں بھی چاہیے تم اسے پکارتے رہو، کیونکہ اس کے یہاں کسی کی پکار، کسی کی التجاؤں کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ کسی نے اللہ سے نا امید ہو کر کہا، میں نے اب دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے، مجھے لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ دیکھو، کبھی تم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ دعا ہے کیا؟ اللہ نے دعا بنائی ہی کیوں؟ تو اس نے کہا، دعا وہ ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر اس کے قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب تک وہ قبول نہیں ہوتی ہم اس سے مانگتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا، ہمارے لیے دعا کی اہمیت فقط اتنی ہی نہیں ہے، دعا تو اللہ سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دعا تو اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ پھر اس نے کہا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں دعا مانگنے سے ہی پہلے جائے نماز سے اٹھ جاتی ہوں۔ پھر میں نے کہا، ہاں ایسا ہوتا ہے، کبھی جب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہو وہ ممکن نہیں، تو آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہو۔ کیوں ہم لوگ صرف اپنی خواہشات کی ہی دعا مانگتے ہیں؟ کیوں ہم کبھی اس رب کی محبت کی التجا نہیں کرتے؟ ہم بھی خود غرض بن جاتے ہیں نا، تو اگر وہ دیری کرتا ہے تو کیوں ہم اس سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں؟ پھر اس نے کہا، اچھا تو تم ہی بتاؤ نا، میں کیا کروں؟ تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو میں چاہتی ہوں وہ میں مانگوں ہی نہ؟ سوچو، اگر جو میں چاہتی ہوں وہ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ پھر میں نے کہا، دیکھو چندا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو آپ چاہتی ہو وہ نہیں مانگو، بے شک مانگو اور اللہ سے مانگو۔ اگر کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہے تو اس سے مانگو، اس سے یہ سوچ کر نہ مانگو کہ میری خواہش تو اتنی بڑی ہے، پوری ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ سوچ کر مانگو کہ جس سے مانگ رہی ہو اس کی قدرت بہت وسیع ہے۔ پتہ ہے، جب دنیا کسی بات پر ناممکن کی مہر لگا دیتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ کی ہر وہ خواہش کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے جو آپ کے لیے خیر کا باعث ہے، اور جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے نا، اللہ آپ کی وہ تڑپ، وہ دعا سنبھال لیتا ہے اور اس سے بہترین عطا کر دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، لیکن کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا، ہائے میرے اللہ کی محبت، کیوں نہیں سمجھ پائی میں؟ کیوں اندھیرے میں نکل پڑی؟ کیوں نہیں سوچا وہ تو اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، ہم ہی اسے بھول جاتے ہیں فقط اس فانی دنیا کے پیچھے۔ آپ اپنی دعاؤں کا تسلسل مزید بڑھاتے جائیں، کیونکہ جس لمحے لگے
کہ میری دعا اب کبھی قبول نہیں ہوگی، اسی کمزور لمحے میں آپ کے اللہ پر پختہ یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بس لفظی معائنوں میں میری اطاعت کرتا ہے یا واقعی میں عملی طور پر بھی میرے بتائے گئے احکامات بجا لاتا ہے۔ کیا وہ اب بھی مجھ پر اتنا ہی یقین رکھتا ہے جتنا کہ وہ دعا کے آغاز میں رکھتا تھا؟ کیا اب بھی وہ عملی طور پر اپنے پختہ ایمان سے میری طرف رجوع کرے گا کہ میرا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو میری اصلاح کر سکے اور میری مانگی گئی مرادوں کو تکمیل تک پہنچا سکے؟ ان کمزور لمحات میں جب آپ تہجد میں اپنی مانگی گئی دعاؤں کی تڑپ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، تب ہی وہی دعائیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں اور تب وہ آپ کے پختہ ایمان کی پہچان کرواتی ہیں۔ اسی آزمائش کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت لکھی ہوتی ہے اور آپ ہو کہ مایوسی کے عالم میں تھک ہار کر اپنا رخ دعاؤں سے موڑ لیتے ہیں اور پوری زندگی اسی ایک کمزور لمحے کی نا امیدی میں گزار دیتے ہو، جس نا امیدی میں ہی اللہ نے امید کی کرن دکھائی دینی ہوتی ہے، اور آپ سوچتے ہو کہ میری دعائیں اب کبھی قبول نہیں ہوں گی، اور تب وہ مایوسی آپ کو شیطان کی طرف سے لاحق ہے جو آپ کو اللہ اور اس کی عبادت سے گمراہ کر دیتی ہے۔ کسی نے سوال کیا، اللہ کی محبت محسوس کیسے کی جائے؟ غم میں اللہ اتنا پاس محسوس ہوتا ہے مگر خوشی میں کیوں نہیں، جتنی بھی کوشش کر لو؟ تو سنو، اللہ کی محبت تو ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ پورا دن غفلت میں گزار کر بھی سجدے کی توفیق مل جانا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹنے سے ایک لمحہ پہلے توبہ کی مہلت مل جانا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا اسے بھول جانا، اس کا پھر بھی تمہیں یاد رکھنا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ سب کا ساتھ چھوڑ جانا لیکن پھر بھی دل کا مطمئن ہونا کہ اللہ ہے نا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا گناہ کی حد کر دینا، اس کا محبت کی انتہا میں تمہیں معاف کر دینا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ خوشی میں ہم اسے ہی محسوس کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور غم میں ہمیں وہی یاد آتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہو۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان ہی اصل بے وفا ہے، تو بھلا وہ کیسے وفا کر سکتا ہے؟ ہم وہ ہیں جنہیں دنیا کی محبتوں نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تو ازل سے تمہاری محبت کا منتظر رہا، تم راستوں میں بھٹک گئے اور وہ منزل پر کھڑا تمہاری راہ تکتا رہا۔ گر بیان کر دوں میں خدا کی محبت کو لفظوں میں، تم جی نہ پاؤ گے اس کی قربت کی چاہ میں، پل پل مرو گے۔ یہ جو چند برسوں کی دوری ہے دنیا سے جنت تک کی تمہاری، یہ تڑپ تو تمہیں خدا کی محبت سے اس کے عشق کی پروان چڑھائے گی۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کے آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ،
پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوسروں کی زندگیاں اجاڑ کر بھی جو کہیں ہمیں معاف کر دیا جائے تو ایسوں کو سرے عام سنسار کر دیا جائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو دوسروں کی زندگیاں اجاڑ کر بھی اللہ سے خود کے سکون کی دعا مانگتے ہیں اور اپنے گناہ کے بدلے اس سے توبہ کی امید رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیشہ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیجیے کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، اللہ نہیں۔ اس لیے آپ بار بار اللہ کا در کھٹکھٹانے کی بجائے ایک بار اس بندے سے معافی مانگ لیجیے جن کی زندگیاں آپ کے ہاتھوں برباد ہوئی ہو۔ مجھے ایسے لوگوں پر بہت ترس آتا ہے جو بندے سے جنگ مول لیتے ہیں، جن کی معافی کے ملنے کا بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ بندہ مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں، کیونکہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن انسان واقعی میں انسان معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جانے انجانے میں کی گئی تکلیف کی معافی مل سکتی ہے، پر جان بوجھ کر کسی کی بربادی کا باعث بننا، اس کی معافی شاید آپ کو ساری زندگی نہ مل سکے۔ وہ الگ بات ہے اگر کوئی آپ کو اللہ کی خاطر معاف کرنا چاہے تو آپ کو معافی مل سکتی ہے، مگر میرے مطابق زندگیاں اجاڑنے کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے دوسروں کو تکلیف دینے سے پہلے خود کو تکالیف کے لیے تیار کر لیجیے، کیونکہ کسی پر زوال لانے کے بعد عروج آپ پر بھی مستقل نہیں رہے گا۔ اور یاد رکھیے، مکافاتی عمل کی چکی اس کے گھومنے والے کے پاس ہی آ کر رکتی ہے، پھر دنیا بھی گول ہے۔ یہ بات آپ کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے گی۔